والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم الآية صدق الله العظيم۔ پچھلے جمعے سے نماز کے متعلق الحمدللہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو نماز کی ابتدا طہارت اور پاکیزگی سے ہوتی ہے۔ پاکیزگی حاصل کرنا، پاک صاف ہونا، جو شریعت نے طریقے بتلائے ہیں ان کے مطابق اگر بندہ پاک ہوگا اس کے بعد وہ نماز ادا کرے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اگر بندہ پاک نہ ہو اور نماز ادا کرے گا نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس کو سمجھے گا کہ نہیں بغیر پاکی کے بھی نماز ہو جاتی ہے تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ یہ مسائل پچھلے ہفتے سے الحمدللہ شروع ہیں، بڑے ضروری مسائل ہیں، ہر روز پیش آنے والے مسائل ہیں۔ تو میں پچھلے جمعے پر آپ کو ایک طریقہ پاکی کا بیان کر چکا، دوسرا طریقہ پاکی کا وہ میں نے شروع کیا تھا، تو توجہ کی ضرورت ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ اور دوسرا رکوع سورۃ مائدہ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو 3 طریقوں سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ 3 طریقوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی پر جو ہے بات ہوگی، توجہ سے سنیں جی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، اے اذا اردتم الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کی تیاری کرو، تو فرمایا پاکی حاصل کر لو۔ پاکی کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کا اگر وضو نہ ہو، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے آپ سب کو پتہ ہے، اگر وضو نہ ہو تو وضو کا طریقہ شریعت میں قرآن کے اندر فرضی باتیں بتا دی گئی ہیں کہ وضو کے فرائض کیا ہیں۔ پھر انشاءاللہ آپ کو وضو کا مسنون طریقہ بتلاتا ہوں، پھر اس کے بعد غسل کی بات ہے، پھر اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے تیمم کا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی آیت میں بیان ہوئی ہیں، انشاءاللہ تینوں باتیں آج عرض کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا اذا کنتم الی الصلاۃ، او لوگو جس وقت تم نماز کا ارادہ کرو، کھڑے ہو رہے ہو نماز کے لیے،
تو اس سے پہلے کیا کر لو، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو لو۔ یہ پہلا فرض ہے وضو کا، بات ہو گئی پچھلے جمعے۔ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پہ اپنا چہرہ دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنی کونیوں سمیت دونوں بازو دھو لو، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو لو۔ یہ دوسرے نمبر کا فرض ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، او لوگو اپنے سر کا مسح کرو۔ سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ کتنا مسح کرنا فرض ہے؟ توجہ سے، سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ ہاتھ بھگو کر کسی نے یہاں پہ رکھ دیا تو فرمایا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن مسنون طریقہ بتاؤں گا نا، اس میں اور تفصیل آ جائے گی۔ توجہ، فرمایا فرض وضو کرو۔ فرض وضو کے فرائض میں سے تیسرے نمبر کا فرض یہ ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرو۔ اور چوتھے نمبر کا فرض کیا ہے؟ فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھوؤ۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ کتنے فرض؟ 4 فرض ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی بندہ ایک بھی فرض چھوڑ دے گا وضو نہیں ہوگا، یا ایک فرض جو 4 فرائض میں سے ہیں کہ اگر کسی فرض کے ادائیگی میں دھونے میں ذرا کمی کوتاہی ہو گئی، جگہ خشک رہ گئی، وضو نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ یہ وضو کا فرضی طریقہ ہے۔ یہ اس وقت، توجہ سے، مثلاً آپ سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں گاڑی رکی ہے، صرف اس نے آپ سے کہا کہ آپ 2-4 منٹ ہے، جلدی جلدی فرض ادا کر لو۔ اب آپ لمبا چوڑا وضو کریں گے تو گاڑی نکل جانے کا خطرہ ہے، یا کسی اور مسئلے کے بن جانے کا خطرہ ہے۔ ایمرجنسی کے وقت یہ 4 آزاد ہو کر بندہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ایمرجنسی میں 4 آزاد ہو کر بندہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ فرضی وضو ہے۔ لیکن آگے دیکھیے مسنون طریقہ وضو کا کیا ہے۔ شریعت کے مطابق مسنون اور مستحب طریقہ وضو کا کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے قبلہ رخ ہو کر بیٹھے۔ وضو کے اندر ایسی جگہ کا انتخاب کرے بندے کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے، چہرہ بندے کا قبلے کی طرف ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وضو کرنے سے پہلے پچھلے جمعے پر بھی آپ کو بتایا تھا کہ پڑھنا ہے بسم اللہ والحمدللہ، بتایا تھا نا آپ کو، بسم اللہ والحمدللہ، یہ پڑھنا ہے۔ ایک اور دعا بھی آتی ہے، بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو دوسری دعا ہے بسم اللہ والحمدللہ۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امر ذی بال ما لم یبدا فی بسم اللہ فہو اخطا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں، جو بھی بندہ کسی اچھے کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے وہ کام ادھورا ہوتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بہرحال قبلہ کی رخ منہ کر کے بسم اللہ پڑھ کے بندہ بیٹھ جائے، بیٹھ کر وضو کرنے لگے، نیت کرے۔ نیت کرنا وضو کے اندر سنت ہے۔ نیت کرے کہ میں وضو کر رہا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے جسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے،
چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، پیر دھوتا ہے تو بندہ پیر جب دھوتا ہے تو پیروں سے چل کر کیے جانے والے گناہ چھوٹے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، وضو کرتے وقت یہ نیت کرو، یار میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ جس وقت وضو شروع کرے قبلہ رخ ہو کر بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ کر وضو کرے، اس کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئے، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئے، دھونے کے بعد پھر دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی ڈال کر کلی کرے اور اچھے طریقے سے کلی کرے۔ 3 مرتبہ کلی کرنے کے بعد مسنون طریقہ ہے انسان مسواک کرے۔ آج کلی بھی کی جاتی ہے، ہاتھ بھی دھوئے جاتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈالا جاتا ہے، مسواک نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نبی کی ایک سنت کو بندہ وضو کے اندر چھوڑ دے جان بوجھ کر، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لولا ان اشک علی امتی لامرت السواک، اگر میری امت پر مشکل کا مجھے خطرہ نہ ہوتا تو میں امت پر واجب کر دیتا مسواک کرنا، لامرت السواک، مسواک کرنا واجب کر دیتا۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، اور لوگوں مسواک سے انسان کا منہ صاف ہوتا ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ مسواک کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر کی عادت مبارکہ تھی، ہر نماز سے پہلے آپ علیہ السلام مسواک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بھی مسواک فرمایا کرتے تھے، اور جب نیند سے بیدار ہوتے پھر بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ مین داخلی راستہ ہے، منہ جسم کے اندر داخل ہونے والی چیزوں میں سے مین راستہ ہے۔ اگر مین راستہ ہی خراب ہو جائے تو اندر سارا گند داخل ہوگا۔ اس لیے شریعت نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے، جیسے دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ مسواک کرنا بھی صفائی کا ایک حصہ ہے۔ میری منت ہے ساتھیوں، جس طرح کلی کر کے ناک میں پانی ڈال کے سنت کے مطابق وضو کرتے ہو، اپنی جیب میں مسواک بھی رکھ لو تاکہ سنت یہ والی بھی پوری ہو جائے۔ دوسرا فرمایا طبا نے 70 بیماریوں کا علاج مسواک ہے۔ آج نت نئی بیماریاں لگ جاتی ہیں، 70 بیماریوں کا علاج مسواک ہے۔ فرمایا مسواک بڑی اہم چیز ہے، اور مسواک کا ایک بڑا فائدہ اور بھی بتاؤں، جب کوئی بندہ مسواک کر کے وضو کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عام جو بغیر مسواک کے وضو کر کے نماز پڑھی تھی، مسواک سے وضو کرنے سے جو نماز پڑھی ہے یہ 70 گنا نماز افضل ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا ثواب اور ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائیو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، یار جیب میں کیسے مسواک رکھ لوں، یقین کریں یہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے ایک بالش کے، اب تو یہ استعمال ہو کے چھوٹا ہو گیا نا، چھوٹی سی چیز ہے جیب میں رکھ لی جائے، باقی بھی بڑی چیزیں ہیں، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا نبی بھی راضی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک اور فائدہ تو انہوں دساں، ہر بندہ چاہتا ہے یار میری موت ایمان پہ آئے، میں مرتے وقت میری زبان سے کلمہ جاری ہو۔ ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے یار میں جیسا کیسا بھی ہوں میرے منہ پر کلمہ جاری ہو جس وقت میری موت آئے۔ فرمایا علماء نے جو بندہ مسواک کرتا ہے، مسواک کی برکت سے اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹی سی چیز ہے، اس کو اختیار کرو۔ لیکن ساتھ ایک اور بات سنو، ٹوتھ برش پیسٹ لگا کر دانتوں کو صاف کرنا، ٹوتھ برش استعمال کرنا
یاد رکھیے گا اس سے دانت تو صاف ہو جاتے ہیں، اس صفائی کا تو ثواب ملے گا، لیکن سنت کے مطابق مسواک والا اجر نہیں ملے گا۔ بات سمجھو ذرا، ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کرنے سے دانتوں کی صفائی چونکہ نصف ایمان ہے نا، دانتوں کی صفائی کا تو اجر مل جائے گا، لیکن مسواک والی جو سنت ہے اور اس پر جو فضیلتیں اور انعامات ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ آپ ٹوتھ برش بھی استعمال کریں آگے پیچھے، صبح دفتر جاتے ہوئے، شاپ پہ جاتے ہوئے، کام پہ جاتے ہوئے آپ ٹوتھ پیسٹ برش استعمال کریں، منع کوئی نہیں ہے، لیکن وضو کے وقت آپ حقیقتاً مسواک کا استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ مسواک کرنے کے بعد مسنون طریقہ وضو کا بیان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے، ہر مرتبہ نیا پانی لے، انج نہیں بھائی ایک دفعہ یہ چلو بھرے انج شروع ہو گیا نا، پانی لیا ناک میں ڈالا، پانی لیا ناک میں ڈالا، پانی لے کے ناک میں ڈال دیا، 3 مرتبہ علیحدہ علیحدہ پانی لے کر بائیں ہاتھ کی، میری طرف دیکھو یار، یہ مسائل میں نے آپ کے لیے شروع کیے ہیں نا، تو میری طرف غور کریں ذرا۔ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا ہے، بائیں ہاتھ کی یہ چھنگلی اور چیچی جو ہے اس چھنگلی سے ناک کو صاف کرنا ہے۔ یہ طریقہ مسنون ہے وضو کا۔ ہر رکن کو، ہر عضو کو 3 دفعہ ادا کرنا ہے، کلی 3 دفعہ۔ اچھا ایک اور بات سمجھو ذرا بڑی توجہ سے، مسواک کا طریقہ کیا ہے؟ مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک عرضن بھی فرماتے تھے، طولن بھی فرماتے تھے۔ عرضن کا کیا مطلب ہے؟ اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ طولن کا مطلب ہے آگے سے پیچھے۔ عرضن آپ دانتوں پر مسواک فرماتے تھے اور طولن آپ اپنی زبان مبارک پر مسواک فرماتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ عرضن اس طریقے سے مسواک کرنا اور طولن لمبا مسواک کرنا، مطلب دانتوں سے مسواک کرنا، دانتوں پر مسواک کرنے کے بعد زبان پر مسواک کرنا، یہ سنت طریقہ ہے مسواک کا، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے اس کا بھی معمول بنا ہے۔ اللہ، مسواک کیا، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا، اس کے بعد چہرہ دھویا۔ پچھلے جمعے کی بات اگر یاد ہو تو، جو بندہ وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھے، پھر ہر وضو کو دھوتے وقت اشہد اللہ الہ، کل یاد آئیے پچھلے ہفتے علی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہر عضو کو دھوتے وقت جب یہ بندہ پڑھے، اس کے بعد وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے اور توجہ کے ساتھ پورا وہ نفل ادا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بندہ جب تک وضو میں ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجر لکھتا رہتا ہے، اور ایسے بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس پر عمل کریں بھائی۔ یہ صرف معلومات نہیں، آپ نے یہ سوچ کے بیٹھنا ہے کہ یار ہم نے اس کے مطابق وضو کرنا ہے جو شریعت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ چہرہ دھویا، داڑھی اللہ پاک عطا کی ہے اللہ نے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ سنت ہے جو تمام انبیاء کی مشترک سنت ہے، تمام انبیاء کی مشترک سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا جو بندہ داڑھی والا ہے داڑھی کا خلال کرے، چہرہ دھو رہا ہے، کوشش کرے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، اور پھر داڑھی کا خلال کرے۔ کیسے خلال کیا جاتا ہے؟ 2 طریقے شریعت میں موجود ہیں خلال کرنے کے، میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ نا جی؟ خلال کا چہرہ دھوتے وقت خلال کیسے کرنا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے خلال کا اس طریقے سے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہاتھ نیچے سے ایسے گھسیڑنا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ یہ مسنون طریقہ ہے خلال کرنے کا۔ خلال کرے چہرہ دھو کر، کوئی بھی عضو 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ سے زیادہ کسی عضو کو دھوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے،
وہ ظلم کرتا ہے، اس لیے پانی ضائع نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھوئے اور 1 دفعہ خلال کرے، خلال کرنے کے بعد پھر اپنے دونوں بازو دھوئے کونیوں سمیت۔ یہ جگہ عموماً سردیوں میں زیادہ ایشو ہوتا ہے، جسم پر خشکی ہوتی ہے، یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، اس کا اہتمام کرے، بڑی اچھی طرح مل مل کے یہ آزاد ہوئے۔ اور وہ کلمہ جو میں نے بتایا حدیث کے مطابق کلمہ شہادت ہر اس کو دھوتے وقت پڑھنا ہے۔ دونوں اعضاء کو دھوئے۔ طریقہ دھونے کا کیا ہے یہ بھی سن لو۔ طریقہ یہ ہے چلو میں پانی ڈالے اور اس طرح بہائے، ٹوٹی تلے بہا نہ کرے، بات سمجھے؟ واش بیسن پر ٹوٹی کے نیچے ایسے بازو نہ کرے، بلکہ چلو میں پانی ڈال کر اس طرح پانی بہائے اوپر، اس کو مل لے، پھر پانی لے اور پانی بہا کے مل لے، پھر پانی لے اور اس طرح پانی بہا کے مل لے، دونوں بازو اس طرح دھوئے۔ یہ مسنون طریقہ الحمدللہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں مسنون اور مستحب طریقہ وضو کا یہ ہے کہ جس وقت وضو کر رہا ہے دونوں بازو دھو لیے۔ اب آ گئی مسح کی بات، تو سارے سر کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو۔ چوتھے حصے کا سر کا مسح کرنا فرض ہے اور سارے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اسا نبی دے عاشقاں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے وضو بھی نبی کی سنت کے عین ان کی نقل میں کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ پورے سر کا مسح کرے، پورے سر کا مسح کرنے کے بعد اس کے بعد کانوں کا مسح کرے۔ کانوں کے مسح کا کیا طریقہ ہے کہ جس وقت سر کا مسح کرے پھر کانوں میں اس طرح، اس سائڈ والے بھی دیکھ لیں، کانوں کے اندر اس طرح اور پیچھے سے انگوٹھا اس طرح، آپ بھی دیکھ لیں جی، کانوں کے اندر اس طرح اور پیچھے سے انگوٹھا اس طرح، یہ کانوں کا مسح ہو گیا۔ اور گدی کا مسح بھی کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ گدی کا مسح کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں توق نہیں ڈالے گا۔ ہاں، بڑے اجر بڑے ثواب ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے بعد گدی کا مسح کرے اور اس کے بعد کیا کرے، اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے۔ اور دھونے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، پانی بہائے، پانی بہا کر پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ جس وقت یہ بندہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا پڑھ لے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، ایسے بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ ایک بات اور دیکھیں، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی اٹھا کر کلمہ پڑھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بغیر ہاتھ اٹھائے وضو کے بعد آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے تاکہ اللہ پاک جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ یہ وضو کا مسنون طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کرے وضو کا، اگر یہ ٹوٹی وغیرہ کا سسٹم فرض کرو کہیں پہ نہیں ہے، کوئی نل کا ہے یا کوئی اور لوٹے وغیرہ سے وضو کرنا ہے، تو کوشش کرے دوسرے بندے سے مدد نہ لے، خود کرے، یہ زیادہ احسن اور اقرب ہے۔ اس لیے کوشش کرے خود وضو کے اعمال اور ارکان خود ادا کرے۔ اور وضو کے دوران دنیاوی گفتگو نہ کرے، وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ دنیاوی گفتگو نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے وضو کر رہا ہے، اس میں جو وظائف اور اوراد ہیں، ورد جو ہیں اس کے اندر، ان کی ادائیگی کرے۔ اور یاد رکھو یہ مسنون طریقے سے وضو کرے گا، اللہ پاک کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان کے اعضاء سے اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو نکال دے گا، گناہ مٹ جائیں گے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو سنو، قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری بندہ، ساری انسانیت جمع ہوگی، ان اربوں خربوں کی تعداد میں لوگوں میں سے آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کو وضو والے اعضاء کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ جو وضو کرتے ہیں ان کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے فرمایا
کہ علیکا، اے میرے صحابی، کوشش کر وضو کے ساتھ رہ، کوشش کر اگر ممکن ہے تو وضو کے ساتھ ہر وقت رہ۔ بڑے فائدے ہیں، بڑی برکتیں ہیں، وضو کے ساتھ بندہ ہر وقت رہنے کا اہتمام کرے، برکت نصیب ہوتی ہے۔ وضو کے ساتھ بندہ رہنے کا اہتمام کرے، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وضو کے ساتھ بندہ رہنے کا اہتمام کرے، انسان کے اندر نشاط اور چستگی آتی ہے، بیداری آتی ہے، غفلت دور ہوتی ہے۔ وضو کے ساتھ بندہ جتنے دیر رہتا ہے اللہ کے کاغذوں میں اس کی عبادت لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ کوشش کرے، وہ میں نے آپ کو پچھلے جمعے پر آخری جو بات بتائی تھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کو وہ مقام ملا، ان کو وہ مقام ملا کہ جنت کے اندر ان کے پاؤں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دی جا رہی ہے۔ یہ مقام کیوں ملا؟ فرماتے ہیں میں جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ ہاں، اس کا بھی آپ اہتمام اگر کریں تو اور زیادہ سونے پہ سہاگا ہے۔ وضو جس وقت بندہ کرے تو وضو کے بعد وہ نفل تحیۃ الوضو پڑھ لے، تحیۃ الوضو، وضو کے 2 نفل پڑھ لے۔ جس وقت تک جسم کے اعضاء گیلے ہوں تو بندہ تحیۃ الوضو پڑھ لے، اس کا بہت زیادہ اجر اور بہت بڑا ثواب ہے جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح انشاءاللہ وضو کریں گے نا۔ آگے دیکھیں جی، پاکی حاصل کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ وضو کرنا۔ اب دوسرا طریقہ اللہ نے فرمایا، او لوگوں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تمہیں غسل تمہارے اوپر لازم ہو جائے، غسل کا پتہ ہے آپ کو، غسل جن چیزوں سے لازم ہوتا ہے، غسل اگر لازم ہو جائے تو فرمایا فَطَّهَّرُوا، او میرے محمد الرسول اللہ کے امتیو، اگر غسل لازم ہو جائے تو فوراً اس سے پاکی حاصل کرو، فَطَّهَّرُوا، اور خوب طریقے سے پاکی حاصل کرو۔ فرمایا لوگوں، جس گھر میں 3 چیزیں موجود ہوں، بات سن رہے ہیں آپ نا، توجہ سے سننی ہے، جس گھر میں 3 چیزیں موجود ہوں اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت والے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ جس بندے کے گھر میں کتا موجود ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ جس گھر میں تصویر موجود ہے، تصویر موجود ہے، اس گھر میں بھی اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جس گھر میں جنبی آدمی، ناپاک آدمی، جس پر غسل فرض ہو، جب تک وہ ناپاک رہتا ہے گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں اترتا۔ سمجھ آئیے، اس میں بالکل ڈھیل نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی ناپاکی آ جائے فوراً بڑی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنی چاہیے، قرآن کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، بتا رہا ہے خوب اچھی طریقے سے غسل کرو اور پاکی حاصل کرو۔ پچھلے جمعے پہ میں نے بتایا تھا، پوچھ لوں غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ ہاں، 3 فرض ہیں غسل کے۔ اچھے طریقے سے کلی کرنا، غرارہ کرنا۔ نمبر 2، اچھے طریقے سے ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اور نمبر 3، پورے جسم پر اچھے طریقے سے پانی بہانا۔ یہ غسل کا فرضی طریقہ ہے۔ مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ بتاؤں آپ کو؟ مسنون طریقہ غسل کا کیا ہے؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب بھی غسل لازم ہو جائے، جس وقت جسم میں ذرا ٹھنڈک آ جائے، کل سمجھ آیا ہی نا آپ کو؟ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ جس وقت ذرا جسم میں ریلیکسیشن آ جائے، اس کے بعد بندہ واش روم چلا جائے، استنجا کرے۔ استنجا کرنے کے بعد جس جگہ پر ناپاکی لگی ہوئی ہے اس ناپاکی کو دھو ڈالے۔ اس کے بعد کیا کرے؟ ادھر ہی واش روم میں وضو کر لے، جو طریقہ بتایا آپ کو۔ وضو کرنے کے بعد انسان غسل کرے، پورے جسم پر پانی بہائے۔ یہ ایک مسنون طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، وضو پہلے کرے، غسل کر لیا، غسل کر کے باہر نکلا، دوبارہ وضو کر سکتا ہے بندہ؟
ہیں؟ یاد ہے نا مسئلہ؟ کئی لوگ غسل کر کے باہر نکلتے ہیں پھر وضو شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں غسل کے بعد وضو کوئی نہیں ہے. غسل کے بعد غسل سے ہی آپ کا وضو ہو گیا. اگر آپ نے غسل سے پہلے وضو کیا پھر غسل کیا تب بھی وضو ہو گیا. آپ نے وضو نہیں کیا صرف غسل کیا تب بھی وضو ہو گیا. لیکن اگر وضو کر کے غسل کرو گے سنت کے مطابق غسل کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا یہ 3 فرض ہیں اور مسنون طریقہ غسل کا ہے. اب تیسری چیز پاکی حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم میں سے کوئی بندہ مریض ہے، او علی سفر، یا تم میں سے کوئی بندہ سفر پہ ہے، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا بندہ تم میں سے کوئی بندہ واش روم گیا ہے یا پھر فرمایا اپنی بیویوں کے قریب گئے ہو تو فلم تجدوا ماء، اگر تم پر وضو لازم ہو گیا یا غسل لازم ہو گیا، مسئلہ سمجھنا ذرا، وضو لازم ہو گیا یا غسل لازم ہو گیا، دونوں صورتوں میں آگے مسئلہ بتایا جا رہا ہے. فلم تجدوا ماء، اور پانی نہیں ہے. غسل لازم ہو گیا یا وضو لازم ہو گیا اور ساتھ مسئلہ کیا بن گیا؟ پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، او لوگو میرے محمد کی امتیو، پھر یوں کرو پاک مٹی سے تیمم کر لو تو تمہارا غسل ہو جائے گا. پاک مٹی سے تیمم کرو گے تو تمہارا وضو ہو جائے گا. ٹھیک، مسئلہ سمجھ آیا؟ اب مسئلہ ذرا سمجھو، چند ایک بڑے اہم مسئلے ہیں. بندہ بیمار ہے، پانی پر قادر ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں، چند چیزیں ہیں. ایک، بندہ بیمار ہے، پانی تو گھر میں موجود ہے لیکن ایسے مرض میں بندہ مبتلا ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے تو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے. پانی بھی موجود ہے، بندہ مرض میں مبتلا ہے، یا پھر بندہ ایسے علاقے میں ہے جیسے یہ سیاچن اور گلیشیئر وغیرہ، ان علاقوں کے بارے میں سنا ہے کہ بس بندہ چھوٹا پیشاب بھی کرے تو وہ بھی جم جاتا ہے. جہاں اتنی ٹھنڈک ہو، جہاں ایسے ایشوز ہوں، وہاں پانی بھی موجود ہو اگر، اور بندہ ایسی جگہ پر موجود ہے کہ اگر وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو کوئی سی جسم کے حصے کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے، شل ہونے کا خطرہ ہے، بیماری لگنے کا خطرہ ہے، یا پانی تو گھر میں موجود ہے اور بندے کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر تیمم کی اجازت ہے. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ ایک. نمبر 2، پانی گھر میں موجود نہیں ہے یا بندہ سفر میں ہے، سفر میں پانی نہیں ہے، اس کو کہیں بھی پانی دکھائی نہیں دے رہا اور اس بندے کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اس پر وضو لازم تھا یا غسل لازم تھا، پانی نہیں ہے، دور دور تک نظر نہیں آ رہا، تو پھر ایسا بندہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھے گا. تیسرا مسئلہ، پانی موجود ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن 2 وجہ میں سے کوئی ایک وجہ موجود ہے. مثلا پانی ہے، یہ بندہ بھی تندرست ہے، لیکن اس پانی سے پہلے کوئی ایسی بیماری یا درندہ یا کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ بندہ وہاں پہنچ نہیں سکتا. پانی تو ہے لیکن اس سے پہلے کوئی درندہ، کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ یہ پانی تک پہنچ نہیں سکتا، تو یہ بندہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے. ٹھیک ہے. اگلا مسئلہ سنیں، پانی موجود ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن پانی نظر تو آ رہا ہے، اتنا دور ہے کہ اگر یہ پانی تک پہنچے گا تو ادھر سے نماز کا وقت قضا ہونے کا خطرہ ہے. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ پانی بھی ہے، بندہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پانی اتنا دور ہے کہ بندہ اگر وہاں وضو کرنے کے لیے پانی تک پہنچے تو نماز کا وقت نکلنے کا خطرہ ہو، تو پھر ایسا بندہ بھی تیمم کر کے نماز ادا کر لے گا. ٹھیک ہے جی. اگلا مسئلہ سمجھو جی، اگر
پانی نہیں نظر آ رہا، نہیں مل رہا، اور چلو یہ آگے جا کے بتاتا ہوں کہ تیمم ٹوٹتا کن چیزوں سے، انشاءاللہ آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اب تیمم کس وقت جائز ہوگا؟ بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، یا پانی موجود نہ ہو، یا موجود تو ہے کوئی نہ کوئی عذر ہے، کوئی درندہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، لیٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ ایسی صورت میں پانی اگر نہیں ہے تو بندہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب تیمم کرنا کیسے ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھیں۔ یہ بھائی کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے یہ مسئلہ، کسی کے ساتھ بھی، تو یہ مسئلے ذہن میں بیٹھاؤ۔ تیمم کرنا کیسے ہے؟ پاک مٹی یا مٹی کی جنس سے، جو بھی چیز ہو مٹی کی جنس سے، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مٹی کی جنس سے جو بھی چیز ہوگی اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ چیز جل کر کوئلہ نہ بنتی ہو۔ مٹی جل کر کوئلہ نہیں بنتی، یہ لمبی تفصیل ہے، میں مختصر آپ کو عرض کروں۔ پاک مٹی یا مٹی کی جنس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی جہاں پر ہے اس پر ایسے مثلاً یہ مٹی پڑی ہے میرے پاس، مٹی کا روڑا پڑا ہے، یا پتھر ہے، پتھر بھی مٹی کی جنس سے ہے نا جی، یہ جو ماربل ہوتا ہے یہ بھی مٹی کی جنس سے ہے، لیکن یہ سرامک پلیٹ جو ہے یہ مٹی کی جنس سے نہیں ہے، اس کے اوپر اپنی کوٹڈ ہے جو کیمیکل لگا ہوا ہے، یہ اس میں سے نہیں ہے۔ لیکن جو ڈائریکٹ ماربل ہوتا ہے اس ماربل کو یا پتھر کو یا مٹی کو، یہ ایک ہی جنس ہیں، ان پر تیمم جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیمم کرنا کیسے ہے؟ تیمم کرنا یہ ہے کہ مٹی پر اپنے دونوں ہاتھ اس طرح رکھنے ہیں اور تھوڑے سے ایسے کر کے مٹی پر ایسے ہاتھ کر کے اپنے سارے چہرے پر پھیر دینا ہے، کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے، سارا چہرہ ایک دفعہ یہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارنا ہے اور اپنا سارا یہ جو وضو میں بازو دھویا جاتا ہے، یہ میری طرف دیکھ لیں، یہ اس طرح جو وضو میں بازو دھویا جاتا ہے اس طریقے سے یہ آپ کا یہ ایک عضو دھویا گیا، دوسرے کے لیے بھی اسی طرح کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی مٹی آپ ہاتھ ماریں اور اس طرح کر کے اور پھر یہ طریقہ اس کی انگلیوں کے اندر سے خلال بھی کر لے، بس یہ تیمم کے لیے یہ دو چیزیں ہیں، دونوں اپنا چہرہ دھونا اور دونوں بازو تیمم کرنا، مسح کرنا مٹی والے ہاتھ سے۔ یہ بھی یاد رکھیں تیمم کے لیے ہاتھوں پر مٹی کا لگنا ضروری نہیں ہے، تیمم کے لیے دھول ڈسٹ کا ہاتھوں پر لگنا ضروری نہیں ہے، بس یہ مٹی کا یعنی پتھر پڑا ہے اس پہ آپ ہاتھ ماریں، بس ہاتھ لگ گیا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آگے بتاتا ہوں قرآن کی آیت کیا کہتی ہے۔ تو جو ہے اس پر آپ ایسے ہاتھ ماریں گے، ہاتھ مارنے کے بعد اپنے چہرے پہ پھیریں گے، پھر ہاتھ ماریں گے، پھر آپ اپنے بازو پہ پھیر لیں گے، بس یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو مسح مٹی کے ساتھ ہاتھ پھیرنے سے آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ وضو کا تیمم بھی یہی ہے، غسل کا تیمم بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی طریقہ ہے، صرف دو چیزوں پر آپ نے مٹی والے یعنی ہاتھ مٹی والے آپ نے پھیر دینے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اب تیمم آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مٹی نظر نہیں آ رہی، گھر کے اندر آپ کی سیمنٹ والی دیوار ہے جس پر ڈسٹمبر وغیرہ پینٹ وغیرہ نہیں ہوا، تو آپ اس دیوار پر بھی ہاتھ مار کے تیمم کر لیں۔ اگر ڈسٹمبر وغیرہ ہے تو ڈسٹمبر میں پلاسٹک ہوتا ہے، اس سے آپ کا تیمم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ پینٹ لگا ہوا ہے تو پینٹ پر بھی آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ جس طرح میں نے بتایا یہ جو پلیٹیں لگی ہیں سرامک، ان پر کیمیکل لگا ہوا ہوتا ہے، اوپر لیئر ہوتی ہے، ایک طے ہوتی ہے، اندر سے تو پتہ نہیں وہ چاک مٹی ہے یا کیا ہے، اوپر سے یہ لیئر ہوتی ہے، اس پر تیمم نہیں ہوگا۔ ہاں اس صورت میں ہوگا، اس صورت میں کہ اگر اس پر اتنی دھول لگی ہوئی ہے کہ آپ ہاتھ مارتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کو دھول لگ جاتی ہے تو پھر جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نہیں تو آپ جو ہے یہ اپنا پینٹ شدہ دیوار ہے یا اپنا ڈسٹمبر شدہ دیوار ہے یا اس قسم کی سرامک پلیٹیں ہیں، ان پر آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ باقی پتھر ہے، پتھر گول پتھر ہے، چوڑا پتھر ہے، ماربل کٹا ہوا ہے، یا گھر کی دیوار ہے جس پر سیمنٹ پلستر ہوا ہے بغیر پینٹ کے، آپ اس پر جو ہے کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو چونے کا آج کل تو خیر ٹرینڈ کوئی نہیں رہا، جو دیواروں پر چونا ہوتا ہے، یہ سفید یا وال کوڈ یا سفید سیمنٹ، اس کی بات نہیں کر رہا میں، ٹھیک ہے۔ وہ جو چونا ہوتا ہے وہ اگر دیوار پہ ہوا ہے تو اس پر بھی آپ ہاتھ ماریں تو تیمم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ مسئلے کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟
تیمم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ہاتھ پھیریں گے، آپ کو میں نے بتا دیا، چہرے پر پھیریں گے، ہاتھ پھیریں گے، دونوں بازوؤں پر پھیریں گے، آپ کا تیمم، غسل کا بھی تیمم یہی ہے اور جو ہے وضو کا تیمم بھی یہی ہے۔ اب تیمم ٹوٹتا کس وقت ہے یہ مسئلہ سمجھیں، پھر 2 منٹ رہ گئے بات پوری ہو جائے گی۔ تیمم ٹوٹتا کس وقت ہے؟ وضو کے ٹوٹنے کا آپ کو پتہ ہے نا، وضو کس طرح کیسے ٹوٹتا ہے آپ کو پتہ ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے تو، اور غسل کس وقت لازم ہوتا ہے یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تیمم کیسے ٹوٹتا ہے؟ تیمم کے لیے چند چیزیں سمجھنی ہے۔ ایک، آپ نے نماز کے لیے تیمم کیا، آپ نے اس سے نماز پڑھی، ذکر کیے، تلاوت کی، عبادات کی، جو ہی نماز کا ٹائم ختم ہوگا، مثلا ظہر کا ٹائم 4:30 بجے ختم ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، جو ہی 4:30 ہوں گے، 4:30 ٹائم ختم ہوگا، آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ آپ بس نئی نماز کے لیے نیا تیمم کرنا ہوگا، یعنی ایک تیمم آپ کا آپ کی نماز کے وقت کے لیے کافی ہے، تو آپ جو ہے نئی نماز کے لیے نیا تیمم کریں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ نئے ہاں، اور اس کے بعد جو ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھو، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی، ہوا خارج ہو گئی، خون بہہ پڑا، الٹی منہ بھر کے آ گئی، ان چیزوں سے جو ہے وضو ٹوٹتا ہے، تو تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ ایک نمبر 2 بتایا کہ جو ہی ٹائم پیریڈ پورا ہوگا ایک نماز کا، تو وہ ٹائم جو ہی ختم ہوگا تو تیمم بھی ختم ہو جائے گا، نئی نماز کے لیے نیا تیمم کرنا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور آپ کو پانی نظر نہیں آ رہا، آپ نے دیکھا نماز جاتی ہے، تو آپ نے دوران نماز آپ نے تیمم کر کے نماز شروع کر دی، دوران نماز کسی نے آپ کو بتا دیا بھئی نال پانی کھڑا ہے، بھائی ساتھ ہی پانی ہے، یا کسی نے بتایا نہیں، ایسے نماز پڑھ رہے تھے، اچانک نظر اٹھی تو سامنے پانی نظر آ گیا، جو ہی پانی نظر آئے گا تو آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا، آپ کو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے جی؟ یا پھر یہ ہے کہ آپ تکلیف میں تھے، تکلیف کی وجہ سے آپ نے وضو نہیں کیا، تیمم کیا، تکلیف کی میں نے آپ کو حد بتا دی ہے، آپ کو طریقہ بتا دی ہے کہ تکلیف کی لمیٹیشن کیا ہے، یہ تو نہیں بھی سر دکھ دیتے تیمم چا کرو، یا باں دکھ دیے تیمم چا کرو، داڑھ میں درد نہیں، ایسا مذاق نہیں ہے شریعت، بلکہ میں نے آپ کو بتایا ایسی صورت میں جس صورت میں آپ اگر پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا جسم کی کسی عضو کے شل اور ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو، ایسی بیماریاں یعنی اتنی جو کرٹیکل پوزیشن ہو کہیں پر، تو پھر جا کر جو ہے آپ کو جو ہے تیمم کی رخصت ہے، ویسے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے بعد جو ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز آپ یعنی طبیعت خراب تھی، تیمم کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز آپ کی طبیعت بحال ہو گئی، یکدم ہوتا ہے ایسے بعض دفعہ بندے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بندہ ڈاؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اچانک طبیعت ریلیکس ہو جاتی ہے بندے کے، بندہ فٹ فاٹ ہو جاتا ہے، جو ہی آپ اپنے آپ کو فیل کریں کہ میں بالکل ریلیکس ہوں، فٹ فاٹ ہوں، تو آپ فوراً نماز آپ توڑ دیں، جا کے وضو کریں، وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کریں، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تیمم کا طریقہ ہے، جو میں نے آج حوالہ دیا ہے وہ آیت آپ کو سنا دوں ترجمے کے ساتھ، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، اے اذا اردتم الصلاۃ، جس وقت تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کی تیاری جس وقت کرو، تو فرمایا چھوٹی ناپاکی سے پاکی حاصل کر لو، یعنی وضو کر لو۔ وضو کے 4 فرض ہیں، کتنے؟ 4 فرض ہیں۔ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرہ دھونا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دونوں بازو کونیوں سمیت دھونا۔ فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ اور پھر آپ کو میں نے وضو کا مسنون طریقہ سارا بتلایا، آپ کو قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کے بندہ وضو کرے، نیت کرے کہ یار مجھ سے اللہ راضی ہو جائے اور میں پاک صاف ہو جاؤں، تو وضو کرے، پھر 3 دفعہ ہر اس کو دھوئے۔ مسواک کا بھی اہمیت آپ کو بتا دی ہے، یہ وضو کا مسنون طریقہ ہے۔ دوران وضو ہر اس کو دھوتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتا رہے، آخر پہ دعا پڑھے اللہم
अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ये दुआ पढ़े तो फरमाया फुतियत लहू अबवाबुल जन्ना, उस बंदे की समानियत अबवाबिल जन्ना, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह 8 दरवाजे जन्नत के खोल देता है। ठीक है ना जी। अच्छा ये बात आपको बताई। दूसरा तरीका अल्लाह ने फरमाया व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, और लोगो जब तुम्हारे ऊपर गुस्ल लाजिम हो जाए, आप सबको पता है गुस्ल लाजिम कैसे होता है, जब तुम्हारे ऊपर गुस्ल लाजिम तुम पे हो जाए, फत्तहरू, खूब पाकी हासिल करो, रगड़ के पाकी हासिल करो। क्या मतलब, कुल्ली करने लगे हो तो सिर्फ कुल्ली नहीं गरारा भी साथ करो ताकि खूब पाकी हो जाए। फिर फरमाया नाक में पानी डालने लगे हो अच्छे तरीके से ताकि नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए, और फरमाया अपने सारे जिस्म पर पानी बहा दो ताकि जिस्म पूरा मल मल के धो लो ताकि जिस्म पाक हो जाए। जब बंदा जुनबी होता है, जब बंदे पर नापाकी आ जाती है, गुस्ल लाजिम हो जाता है, हर बाल की जड़ भी नापाक हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए फ़ौरन धोना चाहिए। मैंने आपको हदीस सुनाई है, जिस घर में 3 चीज़ें हो वहाँ रहमत का फरिश्ता कदम नहीं रखता। एक, जिस घर के अंदर तस्वीर हो उस घर में भी रहमत का फरिश्ता। तस्वीर का क्या माना है, याद रखो, ऐसी तस्वीर जिसको आप टच कर सकते हो या जिसका साया बनता हो। इसका मतलब है सादा जी गल तो दसा, कोई किसी मटेरियल से बना हुआ कोई मुजस्मा हो, जैसे बुत बने होते हैं ना, छोटे छोटे डॉल बने होते हैं, गुड़िया, ये चाहे ये हो चाहे किसी कागज़ गत्ता या पेनाफ्लेक्स, इन चीज़ों पर प्रिंटेड तस्वीर हो। प्रिंटेड तस्वीर को आप छू सकते हैं, जिस तस्वीर का जो है वजूद बना होता है उसका साया होता है, ये दोनों हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामा, फरमाया सबसे ज़्यादा सख्त अजाब जिनको दिया जाएगा क़यामत के दिन वो लोग होंगे जो तस्वीरें बनाते हैं। ठीक है, घर में तस्वीरें अगर हों अल्लाह का वास्ता है ख़त्म कर दो। तस्वीर नाल यादा नहीं रही होंदियाँ, ये ज़हन में बैठा लो। हम कहते हैं यादगार है जी मेरे अब्बे की, मेरी अम्मा की, मेरी फ़लाँ की, तस्वीरों से यादें नहीं रहती। अच्छी आदतें अगर दुनिया में करके जाओगे तो अच्छा किरदार निभा के जाओगे, वो देर तक याद रहता है। तस्वीरों से क्या यादें होती हैं, अच्छा किरदार गुजार के जाओ ताकि इमेज बने बाद में भी। ठीक है ना जी, इसलिए तस्वीर घर में रखना हराम है। जिसको मैं यूँ कह दूँ फिज़िकल तस्वीर हराम है, डिजिटल में इख्तलाफ है। डिजिटल में ये जो मोबाइल की है, कैमरे की है, जिसका प्रिंट नहीं निकलता, मोबाइल के अंदर रहती है, कंप्यूटर में रहती है, उसमें इख्तलाफ है। ठीक है, लेकिन इख्तलाफ का कतन ये मतलब नहीं है भाई बंदा गैर महरमों की तस्वीरें भी रख ले, भाई इख्तलाफ है भी जायज़ नहीं, वो तो सिरे से हराम है ना। गैर महरमों की क्या एक्ट्रेस की तस्वीर रख लेना, किसी गैर महरम लड़की की तस्वीर रख लेना, वो तो सिरे से ही हराम है, उनका तो कोई जवाज़ किसी सूरत में नहीं है। अलबत्ता जायज़ हद तक तस्वीर का मोबाइल में या उसमें कैमरे में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में अगर कोई बंदा रखता है तो उसमें कुछ थोड़ी सी लचक है, उस हद तक कि जायज़ तस्वीर हो। लेकिन ऐसे नहीं भी बेतुक की तस्वीरें बनाता रहे, फजूल की तस्वीरें, वो भी सही नहीं है। बहरहाल जिस घर के अंदर कुत्ता हो वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं उतरता, जिस घर में तस्वीर लगी हुई हो वहाँ पर भी फरिश्ता नहीं उतरता रहमत का। जिस घर के अंदर नापाक बंदा जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है, जब तक वो नापाक रहता है उस घर में भी रहमत का फरिश्ता नहीं उतरता। गुस्ल की 3 फ़र्ज़ हैं बता दिया आपको, गरारा करना, नाक में पानी डालना और जिस्म पर पानी बहाना, ये गुस्ल का फ़र्ज़ी तरीका है, मसनून तरीका आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें अगर आपने सीखनी है ना तो चंद जुमे लग रहे हैं, आप टाइम से आ जाया करो। रोज़मर्रा के मसाइल हैं ये पेश आने वाले हैं, इन चीज़ों को सीख लो। तीसरा तरीका अल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया फलम तजिदू मा फतयम्ममू सईदन तय्यबा। ओ लोगो आप पर गुस्ल लाजिम हो गया या आप पर वुज़ू लाजिम हो गया, वुज़ू टूट गया, अब आप पानी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे,
میں نے طریقے بتا دیے کیسے کیسے پانی استعمال بندہ نہ کرنے پر یعنی نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہے، بتا دیے میں نے ابھی آپ کو۔ فرمایا فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے تو کیا کرے؟ فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو کیا کرے بندہ؟ پاک مٹی سے تیمم کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے، مٹی پر ہاتھ مار کے، اور اپنے دونوں بازوؤں پر ہاتھ پھیر لے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، او لوگو اللہ خامخواہ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ کیسے بھائی؟ جو کچھ بھی ہو مرتے مر جاؤ، غسل لازمی کرنا ہے۔ شریعت کہتے ہیں نہ بھائی نہ، اگر غسل نہیں کر سکتے ہو، کوئی ایشو ہے، بیماری کا خطرہ ہے، مٹی سے تیمم کر لو، اللہ نے آسانی کر دی ہے، اللہ نے آسانی کر دی ہے۔ فرمایا فتیم ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید، بلکہ اللہ کیا ارادہ رکھتا ہے؟ لیطہرکم، تاکہ تمہیں اللہ پاک کر دے، تم پاک بن جاؤ۔ ولیتم نعمتہ علیکم، اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے۔ لعلکم تشکرون، اللہ نعمتیں دے اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ وضو اور غسل اور تیمم کے طریقے میں نے آپ کو بتا دیے۔ چھوٹی سی بات سن لو پھر بات ختم کرتا ہوں۔ آج کل کچھ چند دنوں سے جو ہے میڈیا پر ایک شخص نے بکواس کیا ہے، کوئی یاسین قادری نام کا بندہ ہے، نام کا تو وہ سنی ہے لیکن وہ رافضی خیال کا بندہ ہے۔ اس نے میڈیا پہ بیٹھ کے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یاد رکھیں ایسے خطرناک اور بیہودہ عقائد اور نظریات انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گے، اور ایسے لوگوں کی روک تھام ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگ جو میڈیا پر بیٹھ کر رسول اللہ کے اصحاب اور رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں ایسے اول فول بکتے رہیں تو ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو لگام دے، ایسے لوگوں کے بارے میں ایکشن لے، ایسے لوگوں کے خلاف FIR ہونی چاہیے۔ ممکن ہے آپ میں سے کچھ ساتھیوں کو پتہ ہوگا، اس نے بہت بکواس کی ہے حضرت عثمان کے بارے میں، اور وہ میڈیا چینل ہے، پتہ نہیں GMT کس قسم کا نام تھا اس کا، اس پر اس نے بیٹھ کے لائیو گفتگو میں بکواس کیے ہیں۔ بھائیو یاد رکھو، مسلمان صحابہ کرام کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ رسول اللہ کی کوئی بے ادبی کرے یا رسول اللہ کے اصحاب کی کوئی بے ادبی کرے۔ یہ سارے رافضی خیال والے لوگ یہ ہمارے سروں پر جو ہے مسلط ہوتے جا رہے ہیں اور صحابہ کے بارے میں بکواس بازیاں کرتے ہیں، صحابہ کی ناموس پر حملے کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ان چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر تو یاد رکھیں ملکوں میں فتنے اور انتشار کھڑے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا تو پھر آگے ریئیکشن بھی ہوگا، آگے لوگ ریئیکشن بھی کریں گے۔ نقصان کتنے ہوتے ہیں انہی وجوہات سے۔ اس لیے ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں، یہ میری وساطت سے یہ پیغام ہے کہ ہم گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ سے، مقتدر حضرات سے، کہ اس کا ایکشن لیا جائے باقاعدہ، اور ایسے بندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو میڈیا پر بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں بکواس بازیاں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کسی کے بارے میں، کسی کے اکابرین کے بارے میں لب کشائی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بھی نہیں کرتے کسی کے بزرگوں کے بارے میں، تو ہمارے اکابر صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی زبان درازی کرے گا تو ہم برداشت بھی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ۔